اب اس پر بحث ہے کہ جادو ہے یا نہیں ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، سورتوں کی تلاوت کرتا ہے، یا سوتے اٹھتے ہوئے قرآن مجید میں سے کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہے، آپ یقین جانیے کہ اس پر جادو کے اثرات نہیں ہوتے۔ چلو بات آ گئی ہے تو بتا دیتا ہوں کہ حضرت العلامہ مولانا شیخ العرب والعجم استاذ العلماء والصلحاء حضرت مولانا عبدالستار صاحب توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑے عالم تھے اور بڑے بڑے علماء کے استاد تھے، مناظرہ بہت پڑھاتے تھے، اور وہ خود مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے براہ راست شاگرد تھے۔ اب ان کے یعنی مناظرہ جو تھا وہ مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مناظر تھے، بہت بڑے مناظر تھے۔ یہ 4 جتھے انہوں نے بنائے تھے، جتھہ صدیقی، جتھہ فاروقی، جتھہ عثمانی، جتھہ حیدری۔ یہ جو آپ کو کبھی کبھی محرم میں گتکا نظر آتا ہے لکڑی کا پرانے شہروں میں، یہ انہی کا ہے۔ وہ اس طریقے سے کام انہوں نے کیا تھا اور بڑی محنت سے کام کیا تھا۔ تو ان کے شاگرد تھے علامہ عبدالستار صاحب توسوی، پھر ان کے ہم شاگرد ہیں تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے استادوں کے استاد۔ ان سے پوچھا، یعنی حضرت مولانا عبدالستار توسوی صاحب سے پوچھا کہ آپ اتنا بڑا کام کر رہی ہے تو آپ کو خطرات لاحق نہیں، آپ کو پریشانیاں نہیں آتی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے استاد یعنی شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا، فرمایا کہ جب آپ فارغ ہوں تو یہ پڑھنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی نیکی کے سارے کام چھوڑ کر اسی کام کے لیے بیٹھ جائیں، وہ جو اصل کام ہے وہ کرنے ہیں اس کے بعد۔ اور وہ تھا تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دیکھیے اس قسم کے الفاظ اس میں بھی ہیں، آیت الکرسی میں۔ تو آپ ان کے ترجمے پر غور کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ سب توحید ہے۔ اور یاد رکھنا، لوگ مطعون توحید والوں کو کرتے ہیں۔ آپ نے آج بھی دیکھا کہ جو چور ہے لوگ اس کو کچھ نہیں کہتے، جس کے گھر چوری ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں یار تو مال کو سنبھال کے رکھتا۔ الٹا کام ہے نا۔ جو کہتے ہیں کہ آپ درباروں پر جا کر غلاف نہ چڑھائیں، چراغ نہ جلائیں، طواف نہ کریں، خامخواہ کی منتیں نہ مانیں، چڑھاوے نہ چڑھائیں۔ چڑھاووں کی اب بھی قسمیں ہیں، ایک چڑھاوا چادر کا ہے، ایک پگ کا، دستار کا، پھر جانوروں کا۔ اور آپ کے علم میں نہیں ہے کہ پاکستان میں بھی ایسی درباریں ہیں جہاں چھوٹے بچوں کا چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے اور پھر وہ اس دربار میں رہتے۔ یہ دولے شاہ کے چوہے کیا ہے؟ آپ کبھی اس پر تحقیق کرو۔ یہ تو میں نے ایک نام لے لیا، تو جب آپ ان کاموں سے روکیں گے تو آپ کو برا کہیں گے، حالانکہ آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔
تو بادشاہ نے اس بچے کے ذمے لگایا کہ یہ جادوگر جو ہے یہ اب جانے والا ہے اس دنیا سے، اور اس بوڑھے نے کہا تھا، تو لہٰذا آپ مہربانی کریں اور اس سے سیکھ لیں تاکہ آپ ہمارے کام آتے رہیں گے، کیونکہ بہت سارے کام آج بھی جادوئی طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ بہترین طریقہ ہے کہ آپ ایک جہاز بھر کر باہر چلے جاتے ہیں، اس ملک کے بادشاہ ہیں، ان کی منت سماجت کر کے قرضہ لے آتے ہیں، ڈالر لے آتے ہیں، IMF کی بھی پاؤں پکڑ لیتے ہیں اور خود غائب ہو جاتے ہیں، بعد میں قرضہ جو ہے وہ پاکستان کے غریب لوگ اتارتے ہیں۔ یہ بھی تو جادو ہی ہے، یعنی جادو تب اس کا اثر کرتا ہے جب وہ بڑی کرسی پر ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ ملتان پر غور کر لیجئے، یہ جو مشہور ہے کہ ملتان کی ہر گلی میں، ہر بازار میں جو ہے جی ایک دربار ہے، آپ اس پر بھی تو غور کریں کہ یہ دربار والوں کو اتنی جائیدادیں اور پیسے کہاں سے ملے کہ ہر دربار والا اسمبلی کے اندر ہے، اور ہر دربار والے کے بیٹے بھی اسمبلی کے اندر ہیں۔ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اس وقت سے آ رہا ہے کہ جب ان کے آباء و اجداد نے انگریزوں کے خلاف جب علماء اہل سنت دیوبند لڑ رہے تھے، انہوں نے تعویذ دیے تھے اور کہا آپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ انگریز کی طرف سے لڑنے والوں کو انعام میں جو ملا ہے وہ آج تک انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ حکومت کوئی بھی آئے، ان کے بندے اندر ہوں گے۔ جب یہ ان سے وفا کر رہے ہیں تو کیا وہ ان سے وفا نہیں کریں گے؟ تو بچہ جب جادو سیکھنے کے لیے گیا تو راستے میں اس وقت عیسائی مذہب تھا، تو راستے میں ایک اہل حق، عیسائیوں میں سے اہل حق، وہ جس کو راہب کہتے ہیں وہ تھا، اور وہ ادھر جادوگر کی طرف جانے کی بجائے اس بابے کے پاس بیٹھ گیا جو اہل حق میں سے تھا۔ بابے کی تعلیمات اس نے سنی، اب سن کر وہ بڑا متاثر ہوا۔ آج بھی پوری دنیا میں چیلنج ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں اور ان کی جتنی کتابیں ہیں، سب پر بھاری، وزنی، اعلیٰ اور عرفہ اللہ کا قرآن آج بھی۔ تو وہ راہب کی باتیں سننے لگ گیا، وہ بڑا متاثر ہوا۔ اب بادشاہ سلامت ان کو بھیجیں جادوگر کے پاس اور وہ چلا جائے راہب کے پاس۔ راہب سے ایک دن کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت کو جب میرا پتہ چلے گا تو میری خیر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ جب وہ پوچھیں تو کہنے لگا جادوگر کی طرف سے دیر ہو جائے گی، جادوگر پوچھے تو کہہ دینا کہ بادشاہ کی طرف سے دیر ہو گئی۔ تو وہ بڑا ان کی تعلیمات جو تھی عیسوی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، اور پیغمبروں کی تعلیمات ساری جتنی بھی ہیں ان کا خلاصہ اور پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ توحید ہے، اور آج بھی پہلے نمبر پر اللہ کی توحید ہے۔ وہ کافی سارا سیکھ گیا۔ جب سیکھ گیا، یعنی تعلیمات جو پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، وہ کافی حد تک اس سے متاثر ہوا۔ پھر ایک دفعہ ایسے کھڑے تھے کہ ایک بہت بڑا جانور سامنے آیا جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شیر تھا۔ وہ راستہ نہیں دے رہا تھا اور لوگوں نے وہاں سے گزرنا تھا، تو سارے کہہ رہے تھے ایک دوسرے کو، یار کیا کریں کیا کریں کیا کریں کیا کریں، یہ ہٹے گا تو راستہ ملے گا۔
اس بچے نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر تو جادوگر سچا ہے جس کے پاس میں نے جادو سیکھنے کے لیے جانا تھا، تو یہ بے شک نہ ہٹے، اور جس بابے کے پاس، جس بوڑھے بزرگ کے پاس، جس راہب کے پاس میں نے کچھ سیکھا ہے، اگر اس کا رب سچا ہے اور یہ تعلیمات سچی ہے، تو پھر اپنے فضل و کرم سے اس کو ہٹا دے تاکہ لوگ گزر جائیں۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور وہ ہٹ گیا، سارے لوگ چلے گئے۔ تو ایک شور مچ گیا کہ یہی کوئی اللہ والا ہے، یہی کوئی بندہ نیک ہے، یہ کوئی بزرگ ہے، یہ کوئی ولی ہے اس دور کی زبان میں۔ اور دیکھو ہٹ گیا جانور۔ پھر اس کے پاس مختلف بیماریوں والے لوگ بھی آنے لگ گئے، جلد کی بیماری، کوڑھ کی بیماری، اور یہ بیماریوں میں سے بڑی بیماریاں ہیں۔ بس وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا، دعا کرتا تو کچھ نہ کچھ پڑھ دیتا، اللہ ان کو شفا دے دیتا۔ بات چلتے چلتے بادشاہ کے مصاحب تک پہنچی، جو اس کا خاص تھا۔ وہ نابینا تھا، وہ چلتے ہوئے اس بچے کے پاس آیا اور کہا کہ میں نابینا ہوں، میں تجھے تب سچا مانوں گا جب میں بینا ہو جاؤں۔